نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور نہایت واجب الاحترام اور مکرم دوستوں اور بھائیوں، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینل اسلامک انفو ہب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید، اور آپ کا اپنا بھائی عبدالرزاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان ہے آداب دعا، دعا کی اہمیت، مقصد اور دعا کا قبول نہ ہونا، اس کی وجوہات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 86 اور پارہ نمبر 2 میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، یعنی کہ دعا عرض حاجت ہے، اور قبولیت یہ ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیکا عبدی فرماتا ہے۔ دلی مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مومن آیت نمبر 60 اور پارہ نمبر 24 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یعنی کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دیکھو، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی دعا کرو، مجھ سے ہی مانگو، اور ساتھ وعدہ بھی فرمایا کہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کروں گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر کے کیسے عہد کو پورا نہیں کرے گا؟ ایک اور جگہ پر سورۃ حشر آیت نمبر 10 پارہ نمبر 28 میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آنے والے مسلمان اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہاں وہ پہلے والے مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سود مند عمل ہے۔ اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت فائدہ مند نہ ہوتی تو اس عمل کو بطور استحسان بیان نہ فرمایا جاتا، کیونکہ کلام الہی میں فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا فائدے سے خالی نہیں، اسی طرح دوسرے مالی یا بدنی اعمال کا ثواب پہنچانا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف آیت نمبر 55 پارہ نمبر 8 میں بھی اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تو
پیارے بھائیوں، دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ داخلی عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر، مالک اور حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگتے وقت اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا میری انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور قبول ہوگی، اور یقین کرنا چاہیے، اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ جب یقین کامل نہ ہو تو دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کو گئے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، اے ابو عثمان، ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ بیمار ہیں اور مریض کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کے ساتھ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، درود پاک پڑھا، اس کے بعد دعا پھر فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ ہماری دعا یہ قبول ہوگی ہے؟ فرمایا، واہ، اگر حسن بصری مجھ سے کوئی بات کہیں تو میں تصدیق کروں، اور جب اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کر میں قبول کروں گا، تو اس پہ ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اگر یقین کامل ہے تو انشاءاللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی دعا کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ جو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں تو بھی اچھا ہے، اور جو لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے، جو غائب ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک مسلمان آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی کہ تیری دعا قبول ہو اور تجھے بھی وہی نعمت عطا ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے نعمت مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، یہ سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور رہنی چاہیے کہ دوسروں مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے شروع میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑا سا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب نام سے پکارنا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین
تیری طرف متوجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے لیے طیف یعنی کہ ملک حجاز کا ایک قصبہ ہے طائف، ایک خچر کرایہ پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران و سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملے کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، مگر تیری نماز تجھے بچا نہ سکے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے قریب آ گیا، میرے پاس آیا۔ اس وقت میں نے دعا مانگی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی، اے شخص، تو اس مرد کامل کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو تھوڑا سا ڈر گیا، گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو دوبارہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہا۔ میں نے پھر پکارا، یا ارحم الراحمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، لیکن اس ڈاکو پر کچھ اثر نہ ہوا۔ لہذا جب میں نے تیسری مرتبہ پکارا اور پکار کر کہا، یا ارحم الراحمین، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ الفاظ ختم کیے ہی تھے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایسا نیزہ تھا جس کی نوک پر آگ کا شعلہ تھا۔ اس آنے والے شخص نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو کے سینے میں اس قدر زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا، اور یوں اس ڈاکو کا قصہ تمام ہوا، یعنی کہ وہ ڈاکو وفات پا گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ پھر وہ اجنبی سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو میں نے آسمان دنیا پر تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا پکارا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت کچھ باتوں کا اور بھی خیال رکھنا ہوگا، جیسا کہ ایک آدمی مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی نیت مشرق کی طرف جانا ہے، وہ اس کی کوشش بھی یہی کرتا ہے کہ میں مشرق کی طرف چلا جاؤں، لیکن دعا وہ مغرب کی طرف کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ تو ہمیں اگر کسی کام کو ہم کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، تدبیر بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے تدبیر کرنے کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی مویشی کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور اللہ پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے اپنے مویشی کو اچھے طریقے سے باندھ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر، پھر آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔
تو تدبیر جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ عمل کرتی ہے، بلکہ تدبیر، کوشش، ہماری جو محنت ہوتی ہے وہی اصل پہ دعا ہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس کے ساتھ ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں کسی کام کو کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے غیبوں کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، جانتے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی یہ عمل جو کر رہا ہے یہ اس کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنتی مزدور جو ہے وہ میرا دوست ہے، اور جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تو وہ دعا ہی تو ہوتی ہے لیکن وہ عملی طور پہ ہوتی ہے۔ تو بعض کا اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہوتے لیکن اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک فقیر ہے، اس کو صرف اپنے ضروریات کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اگر وہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جہاز کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے جہاز عطا فرما، مجھے 3 منزلہ مکان جو ہے وہ 20 مرلے والا عطا فرما، تو یہ چیزیں بھی ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی جتنی اوقات ہو، انسان کی جتنی قابلیت ہو، اس کے مطابق جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، جس کی وہ نیت کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انجینئر کی کیوں کر دعا مانگے گا؟ تو کافی سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اعمال ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے کہ میری تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے بھی نہیں سوچنا چاہیے، دعا کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتی ہے قبول، اور اس پہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا مانگتے رہو، کبھی آپ نے چھوڑنی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی تاخیر ہو جائے یا آپ اس کے اس وقت قابل نہ ہوں۔ جیسے کہ ہم مٹی میں گندم بو دیتے ہیں، تو اگر ہم دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم صبح اٹھیں تو اس پہ خوشی اور گندم لگی ہو، تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت پہ ہی وہ چیز آپ کو ملتی ہے، لہٰذا دعائیں جو ہیں وہ ضرور مانگیں لیکن جس کے آپ قابل ہیں وہی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ دعا مانگنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی سے اسپیشل کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم تنہائی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنی شان والا ہے، اور جب بندہ بھی یہی سوچے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی باتیں کرنی ہیں اور چھپ کر کرنی ہے لوگوں سے، اللہ کو حاضر نظر کر کے، یقین کامل کر کے جب اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توجہ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتا ہے۔ جب انسان باوضو ہو کر، پاکیزہ کپڑے پہن کر، صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر خلوت میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قدر اور عزت اور ادب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت اس کے اوپر رحم، فضل اور کرم کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے۔ اس کی دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ اور تنہائی ایک اچھی چیز ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ کی ایک دعا علانیہ کی 70 دعا کے برابر ہے۔ تو دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے کہ خلوت میں دعا کیا کریں، اس کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور قبولیت کا اس میں زیادہ جو ہے وہ قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے جتنی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مجھے عزت دے گا، میں بھی اس کو اتنی ہی محبت کے ساتھ توجہ دوں گا۔ اور دعا مانگتے وقت ایک اور بات کا خصوصاً اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے کہ درود پاک دعا پڑھنے سے پہلے بھی پڑھیں اور دعا کے آخر پر بھی پڑھیں۔
دعا کے لیے اول آخر حمد الہی بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنی حمد کو دوست رکھنے والا نہیں، تھوڑی حمد پر بہت راضی ہوتا ہے اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اور درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اول اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود پاک بھیجے کہ درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ میرے پیارے دوستو، دعا تو ایک پرندہ ہے اور درود پاک پرندے کے پر ہیں، لہذا پرندے کے جب پر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے اڑے گا؟ حمد الہی اور درود پاک دونوں کے لیے دعا اول اور آخر پڑھنے کا کہا گیا، لہذا یوں سمجھیے کہ ابتدا ایک حقیقی ہے اور ایک اضافی یوں ہی انتہا، لہذا حمد الہی ابتدا حقیقی پر محمول ہوگی اور درود کا پڑھنا ابتداءً اضافی پر محمول ہوگا، لہذا پہلے حمد الہی کرے پھر درود پاک پڑھے۔ تو جب تک کسی بھی دعا میں درود پاک شامل نہیں ہوگا تو دعا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتی، وہ زمین و آسمان میں معلق ہو جاتی ہے، وہ لٹک جاتی ہے۔ جب اس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے تو حاضر ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط اول بھی ہے، حرام خوری دعا کے لیے کینچی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ گرد آلودہ مٹی سے بھرے ہوئے بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یعنی کہ حالت ایسی کہ دعا کرے تو قبول ہو، لیکن آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، حالانکہ حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کا کھانا حرام کا اور اس کا پینا حرام کا، لباس حرام کا اور حرام ہی کی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی کہ دعا کی قبولیت کی شرط اول حلال رزق ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، لہذا ہمیں حرام سے ہر حال میں بچنا ہوگا اور حلال راستے اختیار کرنا ہوگا۔ اجابت دعا کے حوال پر مزید تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مقصود بالفعل اور فی الفور یعنی کہ فوراً تقدیر الہی کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ تقدیر الہی تو وقت معین مقررہ وقت میں جاری ہو چکی ہے، لہذا مقصود کا فوراً حاصل نہ ہونا عدم قبولیت اور محرومی کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرینے مصلحت تاخیر میں ہو کہ دعا آپ کی قبول ہو چکی ہے لیکن اس کا ابھی وقت نہ آیا ہو، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لی گئی ہو کہ آخرت میں بندہ زیادہ محتاج اور فقیر ہوتا ہے۔ وقت دعا اور بندے کی خواہش کے ساتھ اجابت مقید نہیں ہے، کیونکہ اجابت کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جس وقت اور جس طریقے پر ہو چاہے دعا قبول کرے، نہ کہ اس وقت میں جس میں بندہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجابت کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں، اور جاننا چاہیے کہ اس میں بندے کی عین بہتری ہے، کیونکہ بندہ نادان ہے، بے وقوف ہے،
وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی بہتری کس چیز میں ہے اور کس وقت ہے۔ بعض اوقات اس طرح دعا کی اجابت ہوتی ہے کہ مانگی ہوئی چیز کے مثل یا اس جیسی کوئی اور چیز جو مانگنے والے کے حال کے مناسب ہو عطا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسان بادشاہ سے تیز رو یعنی کہ تیز رفتار گھوڑا طلب کرے اور بادشاہ اسے بیل دے دے۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ بادشاہ نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا، کیونکہ بادشاہ نے اس کے حال کے مناسب اسے عطا کیا ہے۔ کیونکہ کسان کے لیے گھوڑے سے بیل بہت مفید ہوتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے سلسلے میں معاون اور مددگار ہوگا، یعنی کہ بعض اوقات اجابت اس طرح ہوتی ہے کہ طلب کی ہوئی چیز کے برابر برائی اور معصیت کو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ اجابت کے یہ تمام معنی حدیثوں میں وارد ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دوسری حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے۔ لہذا رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح مومن یعنی کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی کہ دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ تو دعا دافع بلا بھی ہے۔ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدلتی ہیں اور اس سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں اور میں بھی اس کو یاد رکھتا ہوں، تو مجھے کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، میں بھی آپ کو کثرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ دعا اصل میں یہ عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفار۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والا، کرم والا ہے، اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور انہیں خالی پھیر دے، بلکہ جو دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں، سکھ میں، دکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ نماز اور صبر کا بھی اہتمام کریں۔ دعا مانگ کر جلدی نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب تم دعائیں کرتے ہو تو دعائیں کرنے کے بعد اس کا انتظار بھی کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو۔ بعض دعائیں آپ کے حق میں اچھی ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کا انتظار کریں۔ دعا میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے،
اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی سب کچھ ہونا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چھوڑ جائیں تو اور کیا راستہ ہے؟ اور کس کی عبادت کریں اور کس سے دعائیں مانگیں؟ ہماری مدد اگر اللہ تعالیٰ نے نہ کی تو اور کون کرے گا؟ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کمانے اور کھانے کی عادت اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے، جس کا ٹاپک ہوگا غیبت۔